دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر بسنے والے انسان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہماری یہ زمین اس کائنات میں نظر آنے والی ہر چیز سے بڑی ہے، اور یہ بھی مانا جاتا تھا سورج اور باقی کے ستارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اس پر سوال کھڑا کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا سنا دی جاتی تھی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا اس کے خلاف سوال اٹھانا گویا خدا کو چیلنج کرنا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس نے جنم لیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آخر ہماری جگہ اس کائنات میں کہاں ہے۔ ناظرین، آج ساری پریشانیاں بھلا کر ہمارے ساتھ ایک سفر پر چلیے، جس کو ہم اپنی زمین سے لے کر کائنات کے آخری حصے تک طے کریں گے۔ تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہسٹری ٹی وی پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، زمین سے قریباً 400 کلومیٹر اوپر آنے کے بعد ہمیں کچھ ایسا منظر دکھائی دے گا جہاں پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ انسانوں کا اسپیس میں بنایا گیا سب سے بڑا اسٹیشن ہے، جسے آپ نے کئی گوگل پر موجود ویڈیوز میں دیکھا ہوگا۔ زمین سے آنے والے راکٹس کو اسپیس میں اگر کسی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں یہ فیول اور باقی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تقریباً 27,580 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کے 24 گھنٹوں میں 16 چکر مکمل کر لیتا ہے۔ دوستو، اب ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں۔ چاند سے آپ کو زمین کا نظام کچھ ایسا دکھائی دے گا۔ چاند کے سرفیس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کئی ارب سالوں میں اس نے کئی اسٹرائیڈ کی مار کو جھیلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے 4.5 ارب سال قبل ہماری زمین سے ایک چاند جتنا اسٹرائیڈ ٹکرایا تھا۔ اس ٹکر سے نکلنے والا ملبہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر چاند کی شکل میں آ گیا۔ دوستو، ابھی آپ نے ایک تحقیق سنی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کئی ارب سال پہلے ہماری زمین سے ایک چاند جتنا اسٹرائیڈ ٹکرایا تھا۔ اس کے ٹکرانے کی وجہ سے جو ملبہ بنا وہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر چاند بن گیا۔ یہ تحقیق بالکل ہی سراسر اور غلط ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ چاند اور سورج اور کائنات میں جو کچھ ہے سب کو بنانے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے چاند کی مکمل حقیقت پر انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، یہ چاند پر جو قدموں کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیل آرمسٹرانگ اور اس کے ساتھی کے ہیں، جو 1969 میں چاند پر ایک مشن کے لیے گئے تھے، اور یہ نشانات تب تک قائم رہیں گے جب تک چاند قائم ہے، اور شاید ہمارے خاتمے کے بعد تک قائم رہیں، کیونکہ چاند پر ایٹماسفیئر موجود ہی نہیں ہے۔ دوستو، اب ہم پہنچ چکے ہیں زمین سے 61 ملین کلومیٹر دور موجود خطروں کے بڑے پلینٹ پر، جس کا نام ہے وینس۔ کہا جاتا ہے کہ کئی اربوں سال پہلے وینس پر بھی پانی موجود ہوا کرتا تھا، اور یہ دکھنے میں بھی ہماری زمین کی طرح ہی ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں موجود پانی بھاپ بن کر اڑتا رہا، جس سے ایک الگ قسم کا گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوا۔ آج کل یہاں پر سرفیو ایسڈ کی بارش ہو رہی ہے، مطلب تیزاب کی بارش۔ یہاں پر سورج کی روشنی آتی تو ہے مگر واپس نہیں جا سکتی، اسی وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر 471 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو اس کے سرفیس کی سیر کرواتے ہیں۔ دوستو، یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہو شاید فیوچر میں کچھ ایسا ہی منظر ہماری زمین پر ہو۔ دوستو، اب ہم سورج کے سب سے قریب موجود پلینٹ مرکری پر آ چکے ہیں، جو زمین سے 77 ملین کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر دن کو ٹیمپریچر 400 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جبکہ رات کو -170 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، اور یہ ہے سورج، جو مرکری سے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے سولر سسٹم کے پلینٹ کا اپنا آربٹ ہے، جس کی گریوٹی میں ہمارا ارتھ اور باقی کے پلینٹ چکر لگاتے ہیں۔ ہماری زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ نہ جانے کتنی لاکھ زمینیں اس میں سما جائیں۔ سورج سے نکلنے والی لپٹیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس کے سرفیس سے ہزاروں کلومیٹر اوپر تک چلی جاتی ہیں۔ سورج کے قریب آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا،
کیونکہ اس کی گرمائش ہی اتنی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے قریب آتے ہی چند ہی مائکرو سیکنڈ میں پگھل جاتی ہے۔ دوستو ابھی ہم نے ایک تحقیق سنی، سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی گریوٹی میں زمین اس کے گرد گھومتی ہے، یعنی کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمینوں کو کہ وہ حرکت کرے، اور اگر وہ حرکت کرے تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ دوستو اس آیت کی تفسیر میں علماء دین فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین غیر متحرک ہے، یعنی زمین میں حرکت بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک مشہور محدث مفسر علامہ فخر الدین رازی صاحب گزرے ہیں جو فرماتے ہیں کہ زمین کا فراش ہونا چند امور کے ساتھ مشروط ہے، اور پہلی شرط یہ ہے کہ زمین ساکن ہو۔ اگر زمین متحرک ہوگی یا تو اس کی حرکت مستقیمہ ہوگی یعنی کہ سیدھی حرکت ہوگی، یا حرکت مستدیرہ یعنی کہ گول حرکت ہوگی، دونوں ہی صورتوں میں زمین فراش نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین غیر متحرک ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم سائنسدانوں کے دلائل اور اسلام کے دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیے دوستو اب ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اس پلینٹ پر جسے لے کر ماہرین کچھ زیادہ ہی سیریس ہیں، اور وہ ہے مارس۔ اب ہم مارس پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کی مٹی لال رنگ کی ہے جس کی وجہ سے اسے ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ زمین کے بعد اگر کسی اور پلینٹ پر زندگی کی امید لگائی جائے تو مارس کا نام ہی نکل کر سامنے آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ مارس پر ماضی میں ندیاں، سمندر اور جھرنے ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ فیوچر میں یہاں پر بستیاں بسانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم مارس پر آئے ہیں تو سولر سسٹم کی سب سے بڑی چوٹی اولمپس مونز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ مارس کے سرفیس پر وولکینو کے نتیجے میں بننے والا پہاڑ زمین پر موجود سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ امید ہے ہسٹری ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔